ہے نا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اسی کو ہم دیکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ اس کا تو مطلب علماء بیٹھے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ محمد کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نام کو کہتے ہیں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کی بات، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہ آپ کے آقا کا ذکر کرتے ہیں، کہ آپ اسی لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ نے یہ نام، اور یہ پھر یاد رکھیں بات، یہ جو نام محمد ہے نا، یہ کسی عام بندے نے نہیں رکھا، ایک قانون، ایک ضابطہ ہے۔ کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، نام کون رکھتا ہے؟ باپ رکھ دیتا ہے، کوئی استاد صاحب رکھ سکتے ہیں، کوئی مولانا صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی اس طرح کوئی نام رکھ دیتا ہے۔ لیکن حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کی شان کا حال یہ ہے کہ میرے آقا کا نام نہ والد نے رکھا ہے، نہ دادا نے رکھا ہے، نہ کسی بزرگ نے رکھا ہے، بلکہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابھی حضور دنیا پہ تشریف نہیں لائے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے آمینہ تو بڑی مقدر والی ہے، تیرے گھر میں جو پیدا ہونے والا ہے وہ نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، وہ تمام انبیاء کا سردار ہے۔ آمینہ ہم تمہیں حکم کرتے ہیں اس کا نام رکھنا ہے تو محمد رکھنا ہے۔ یہ علامہ صاحب آگے بات کر رہے تھے 12,000 سال پہلے آدم کی تخلیق سے۔ میں حضور کے نام کا حال بتا دیتا ہوں، آگے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اور کوئی شے نہیں، حضور کا ذکر کب سے ہے وہ تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل جب آئے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، تو آ کے حضور جب حضور کی بارگاہ میں تو آپ کہہ عرض کرتے یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ بات غور سے سنیے، تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ عمر کا تو نہیں پتا کتنی ہے، اندازہ، لیکن ایک اندازہ ہے۔ کیا اندازہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہے، میں نے جبریل نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ جب اتنی بات کہی نا اب جھومیے گا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، ارے جبریل اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس ستارے کو 70,000 مرتبہ جو سال بعد چمکتا ہے، تو نے 72,000 مرتبہ اس کو چمکتے دیکھتا ہے۔ وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، خدا کی قسم وہ ستارہ اور کوئی نہیں ہے، وہ آمینہ کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اللہ سے یہی عرض کی جب 300 سال کے قریب، جو محتاط روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ کیا، اور حضرت آدم نے خود فرمایا قال یا ربی انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا غفرت لی، آپ فرماتا ہے الا ما غفرت لی، کہ میں نے اس وقت یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت آدم نے 300 سال کے بعد کیا وسیلہ تھا؟ فرمایا مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے اوپر یا الہی جو تو نے مجھے جنت سے جو میں آیا ہوں کس حکمت کے تحت زمین پر، اور یہ بات یاد رکھیں علماء بیٹھے، حضرت آدم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے گناہ کیا اور وہ نکلے وہاں سے۔ میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں، یہ لمبا ٹائم نہیں ہے، اگر آدم نے وہ دانہ کھایا نہ ہوتا، غور سے سنیے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے مالن نکال دیے گئے، اگر آدم نے وہ دانہ کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو پایا نہ ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جب عرض کی مولا سوال کیا اور نام محمد کا بحق محمد، جب حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ آدم علیہ السلام سے پوچھتا ہے آدم تو نے یہ نام کہاں پڑھا جس کا تو وسیلہ پیش کر رہا ہے، تو نے یہ نام دیکھا کہاں ہے؟ تو آدم کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا کہ جب مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی اور جب جان آئی تھی تو مولا جب میں نے آنکھ اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے پائے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نام عرش کے پائے پائے پر لکھا دیکھا ہے۔ پھر حضرت آدم فرماتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا فقال اللہ تعالی یا آدم صدقتا، اللہ فرمایا
فرماتا ہے اے آدم تو نے بالکل سچ کہا، سبحان اللہ، بات ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آدم اگر یہ نام جس کا تو نے وسیلہ دیا ہے، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے کہا ولولا، یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا ولولا محمد ما خلقت، فرمایا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو پھر اس کو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا، فرماتا ہے کہ پھر اسی وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم سے، کہا تھا آدم تو نے تو صرف اپنی توبہ مانگی اور ہم نے قبول کی ہے محمد کے وسیلے سے۔ ہمارے محمد کے مقام اور مرتبے کا حال یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے، فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمان میں ہے، جتنی مخلوقات ہیں، اگر آج تم محمد کا وسیلہ دے کر ہم سب کی سب جو مخلوقات ہیں ان کی معافی کی بھی ہماری بارگاہ میں التجا کرتے تو محمد کے وسیلے سے ہم سب کو معاف فرما۔